بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 تلاوت کی گئی ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت والجلال خوش مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دو نعمتیں ایسی دی ہیں کہ جس کا بدل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ان دو نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت ہے جسے ہم اور آپ مذہب دین اسلام کہتے ہیں۔ دین اسلام کے نعمت ہونے کا تذکرہ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ نعمت سے مراد دین اسلام۔ دین اسلام کے عظیم الشان نعمت ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انسان جو پوری زندگی کفر و شرک میں گزار رہا ہو اور آخری لمحہ میں موت سے کچھ پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جتنے گناہ ہوئے تھے وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری نعمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گر نہیں سکتے، لیکن اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی احسان نہیں جتلایا، زبان دی احسان نہیں جتلایا، ہاتھ پاؤں دیگر اعضاء عطا فرمائے لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، شجر و حجر، برگ و بر، الغرض کائنات کی ساری چیزیں عطا فرمائی لیکن اللہ رب العزت نے کسی ایک نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت کو بھی وہ نعمت عطا کرنے میں مزہ آیا اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں وہ نعمت ہمیں عطا فرما کر احسان جتلاتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا جو اللہ کے پیغامات کو تم تک پہنچاتا ہے، اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جیسے ذات کے اعتبار سے کامل و اکمل بنایا تھا، اسی طریقے سے صفات کے اعتبار سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل و اکمل و اجمل بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات محمودہ میں سے ایک صفت کا تذکرہ اللہ رب العزت سورہ انبیاء میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و رافت اور شفقت و مہربانی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخصوص دو صفتیں جو اللہ رب العزت کی صفت تھی، ان دو صفات کے ساتھ تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں فرمایا۔ رؤوف الرحیم جو اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور یہی اسی دو صفت کے ساتھ تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ان دونوں صفات کا تذکرہ فرمایا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کائنات کے ہر فرد نے فائدہ اٹھایا، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو یا دیگر مخلوقات ہو، انسانوں میں سے ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، والدین ہو، اولاد ہو، میاں بیوی ہو، شوہر اور بیوی ہو، الغرض سارے افراد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ اٹھایا اور فیضیاب ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دور جاہلیت تھا، ہر طرف جہالت کا دورہ تھا، کسی کو کسی کے مقام و مرتبہ کا پتہ نہیں تھا، حتیٰ کہ ماں باپ جیسی عظیم الشان نعمت کے مقام کا بھی پتہ معلوم نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پربہار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبہ کو بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے، اور فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی اور صدر گیٹ ہے، اور فرمایا ہما جنتک و نارک، یہی تمہاری جنت بھی ہے، یہی تمہاری جہنم بھی ہے، خدمت کرو گے جنت پاؤ گے، خدمت نہیں کرو گے جہنم سے دوچار ہو جاؤ۔ دور جاہلیت میں بیٹی کا کیا مقام تھا، بیٹی کو کیا عزت تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس وقت لوگوں کا عالم کیا ہوتا تھا، لوگوں کے تاثرات کیا ہوتے تھے۔ قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر کسی کو بتایا جاتا کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تمہارے غم کے اور شرمندگی کے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا اور وہ یہ سوچتا کہ اب میرے پاس دو صورت ہے، یا تو میں اس بیٹی اس نحوست کے ساتھ لوگوں سے چہرہ چھپائے ہوئے اپنے گھر کے اندر محبوس ہو جاؤں، یا پھر یہ کہ یدسو بالتراب، اسے زمین کے اندر زندہ درگور کر دوں۔ یہ میرے پاس دو آپشن ہے۔ ایسی بیٹی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ جاریتان، جس کے پاس دو بیٹیاں ہوں، پھر اس نے ان کی اچھی طریقے سے پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، یہاں تک
کی اس کی شادی کرا دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت میں اور میں اور وہ اس طریقے سے ہوں گے یہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 یا 3 بیٹیاں ہو اور اس نے اس کی پرورش کی اور اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا دخل الجنہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور ایک تیسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایسا یہ بیٹیاں جن کی یہ پرورش کر رہا ہے بل یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی. یہ حقوق بیان کیے, یہ احسان فرمایا بیٹیوں کے اوپر تو اس کے بعد لوگ بیٹیوں کو نعمت سمجھنے لگے ورنہ بیٹیوں کو زحمت سمجھا جاتا. بیوی کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا, بیوی کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا تھا, بیوی کو مشق ستم بنایا جاتا تھا, وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا. جیسا کہ آج بھی دیگر گھروں کے اندر بیوی کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ مدح اسلام میں ہوتے ہوئے بھی لوگ بیوی بہن بیٹیوں کو حق ادا نہیں کرتے. شوہر کا سلوک بیوی کے ساتھ یہ تھا کہ نہ اس کے ساتھ رہتا, نہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا, نہ اس کی ضروریات کو مکمل کرتا بلکہ اس کو درمیان میں معلق کر دیتا, نہ اس کے خرچے برداشت کرتا اور نہ اسے طلاق دیتا. آج بھی بہت سے لوگ دنیا میں ایسے مل جائے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے بارے میں فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وانا خیرکم لاہلی, اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں. خاوند اور شوہر کا بیان کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں, لیکن اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ سجدہ عبادت جائز ہے نہ سجدہ تعبیدی جائز ہے. اس لیے میں بیویوں کو اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. الغرض ہر ایک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے فیض اٹھایا اور حصہ پایا ہے. حتیٰ کہ جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے فیض اٹھایا ہے. بات یہاں تک ہے کہ مشرکین نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ پایا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے قرآن کو پیش کیا اور قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہونے پر دلائل پیش فرمائے اور مشرکین کو ساکت کر دیا, ان کے پاس جب کوئی جواب نہ رہا تو یہی اپنی پرانی بات کہتے تھے ما ھذا الا اساطیر الاولین. ندی بن حارث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء. ندی بن حارث کہتا ہے اے اللہ اگر یہ قرآن تیری جانب سے نازل کرتا ہے ہم اس قرآن کو مانتے نہیں ہیں, اگر یہ واقعی تیری طرف سے نازل کرتا ہے انزل علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم, آسمان سے ہمارے اوپر پتھر کی بارش نازل کر دے یا ہمیں کسی دردناک عذاب سے دوچار کر. گویا اللہ رب العزت کے سامنے اپنے اوپر عذاب نازل ہونے کی درخواست کی جا رہی ہے, لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ اللہ رب العزت کہتا ہے ان کا عمل تو اسی قابل تھا کہ ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسا کر ان کو نیست و نابود کر دیا جائے
اور انہیں دنیا میں سخت سے سخت ترین عذاب سے دوچار کر دیا جائے. ان کے جرائم تو ایسے ہی تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. لیکن تیری رحمت للعالمین کا تقاضا ہے کہ آپ اس قوم کے اندر ہو. میری رحمت کا وعدہ نہیں کرتی کہ میں اس قوم کے اوپر عذاب نازل کروں. مشرکین کے اعمال اس قابل تھے کہ ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا جائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسعود ان کے درمیان تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوا. یہ مشرکین نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسعود سے فائدہ اٹھایا. ایسا عظیم الشان نبی، ایسا رحمت والا نبی کہ جس دنیا میں بھی ہمارے لیے رویا اور کل قیامت میں بھی ہمارے لیے روئے گا. جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک شخص اپنی ذات کے چکر میں پڑا ہوگا. کوئی کسی کا غصہ میں حال نہیں ہوگا. بیٹا باپ سے، باپ بیٹا سے، بھائی بھائی سے، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا. جب لوگ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے، سیدنا آدم علیہ السلام بھی کہیں گے لست لہا، میں اس کے لیے نہیں ہوں. نوح کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام کے پاس ہوتے ہوئے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ہوتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گے. ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا. اس وقت ایک آواز آ رہی ہوگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، کیا آپ پکار رہے ہوں گے یا رب امتی امتی. آپ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر رہے ہوں گے یا اللہ میری امت کو معاف فرما، میری امت کی شفاعت قبول فرما. کون امت جس نے چوری نہ چھوڑی؟ کون امت جس نے زنا نہ چھوڑا؟ کون امت جو سود کھاتا ہے سود کھانا نہ چھوڑا؟ کون امت کے وہ امت کی مؤذن لا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا لگا رہا تھا، لیکن بستر پہ سو رہے تھے، محفلوں میں گپ شپ کر رہے تھے، دوسری چیزوں میں مگن تھے، لیکن مؤذن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف قدم نہ اٹھے. انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ان کے پاؤں میں زنجیر ڈالو، ان کے گردنوں میں توپ ڈالو اور انہیں جکڑ کر جہنم میں پھینک دو. انہوں نے نہ میرا لحاظ کیا، نہ اللہ کا لحاظ کیا، نہ میرے جسم مبارک پر برسائے ہوئے پتھر کا لحاظ کیا، نہ احد کے اندر میرے ٹوٹے ہوئے دندان مبارک کا لحاظ کیا، نہ کوفہ کے اندر میری اولاد کے کٹے ہوئے سروں کا لحاظ کیا. نہیں یہ مجھ سے ڈرتے تھے، نہیں اللہ سے ڈرتے تھے. اس کا تقاضا تو یہ تھا، انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انہیں جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا. لیکن قربان جاؤں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے قیامت میں رو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی یا رب امتی، میرے گناہگار بندوں کو اللہ رب العزت معاف فرما کر انہیں جنت میں داخل کر. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایسے عظیم الشان نبی، ایسے شفقت و شفیق و مہربان نبی کو چھوڑ کر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ مغرب کی بدبودار تہذیب کی طرف جا رہے ہیں، جو خود اپنی تہذیب سے بیزار ہو چکے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی اسلام جیسی عظیم الشان دولت مل جاتی، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سنتیں ہمیں بھی میسر ہو جاتی. وہ تو اس بات کی آرزو کر رہے ہیں ہمیں اسلام جیسی دولت ملی ہے، ہم ناقدری کر رہے ہیں، ہم مغرب کی طرف جا رہے ہیں. مغرب کے وقت ڈوبتا ہوا سورج ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، کہاں تم بھاگے جا رہے ہو جانب مغرب، وہاں سورج بھی جاتا ہے تو جا کر ڈوب جاتا ہے.
ہم اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.